پنجاب کے دو بڑوں کی ملاقات، اسپیکر چودھری پرویز الہی اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا باہمی دلچسپی کے امور، کورونا صورتحال پر تبادلہ خیال، بجٹ اجلاس کو آسان طریقے سے چلانے پر اتفاق، ورکنگ ریلیشن شپ کو مزید بہتر بنانے کے لیے مشاورت کا عمل جاری رہے گا۔ عثمان بزدار کہتے ہیں غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی۔ لیگی رہنما حمزہ شہباز کے فلیٹیز ہوٹل میں ڈیرے، پنجاب اسمبلی اجلاس میں شریک ہونے کے لیے ہوٹل میں 2 کمرے لیے گئے۔ ایک کمرہ اپوزیشن چیمبر قرار دیا جائے گا۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی لیگی اراکین اسمبلی سے ملاقات کریں گے۔ کمروں کا کرایہ حمزہ شہباز اپنی جیب سے ادا کریں گے۔ اسپیکر چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت فلیٹیز ہوٹل میں پنجاب اسمبلی کا اجلاس 1 گھنٹہ 40 منٹ کی تاخیر سے شروع ہوا۔ اورنج ٹرین کا کرایہ مقرر کرنے کے حوالے سے عام بحث ایجنڈے کا حصہ دی پنجاب آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ ترمیمی بل 2020 پیش کیا جائے گا۔ اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز پروڈکشن آرڈر پر اجلاس میں شریک ہوں گے۔ آئندہ مالی سال کا بجٹ، مزدور طبقے کو اپنی فکر ستانے لگی۔ بجٹ میں ریلیف ملے گا یا نہیں؟ دہاڑی دار طبقے کی آنکھوں میں کسی تبدیلی کا کوئی خواب نہیں۔ کہتے ہیں حالات پہلے ہی خراب تھے، رہی صحیح کسر کرونا نے نکال دی۔ ہماری حالت پہلے بدلی ہے، نہ اب بدلنے کی امید ہے۔ کرونا وائرس کے وار جاری، سرکاری ہاسپٹلز میں کرونا ٹیسٹ کی کٹس ختم ہو گئیں۔ میو ہاسپٹل، جنرل، جنا اور سروسز ہاسپٹل میں کرونا ٹیسٹ کی کٹس عدم دستیاب، مریضوں کو واپس بھیجا جانے لگا۔ ابتدائی طور پر 100 کٹس دی گئیں جو 1 گھنٹے میں ختم ہو گئیں۔ کرونا لیب انچارج سیکریٹری صحت نبیل اعوان کہتے ہیں ہسپتالوں کو ٹیسٹ کٹس خریدنے کی بجائے بجٹ فراہم کر دیا گیا ہے۔ موذی وبا کے حملوں میں مزید شدت آ گئی۔ لاہور میں مزید 1045 افراد میں وائرس کی تصدیق، شہر میں مصدقہ مریضوں کی تعداد 19,206 ہو گئی۔ وزیر ریلوے شیخ رشید کا کرونا ٹیسٹ بھی پازیٹیو آ گیا۔ ریلوے کے 2 آفیسر اور 3 ملازمین میں بھی کرونا کی تصدیق۔ پنجاب اسمبلی کے مزید 5 ملازمین بھی کرونا کا شکار۔ سول ایویشن کے 10 ملازمین کا کرونا ٹیسٹ بھی مثبت۔ فوڈ اتھارٹی میں کیسز کی تعداد 35 ہونے پر تمام دفاتر 2 روز کے لیے بند۔ انچارج انویسٹیگیشن گلشن راوی عبد المجید بھی کرونا میں مبتلا۔ پنجاب میں 1813 نئے مریض سامنے آ گئے، تعداد 38,903 ہو گئی۔ ننکانہ 4، قصور 22، شیخوپورہ 14، راولپنڈی 128، جہلم 12 نئے مریض رپورٹ۔ محکمہ صحت کے مطابق 24 گھنٹوں میں مزید 32 اموات، کل تعداد 715 ہو چکی۔ اب تک 2,90,074 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ پنجاب میں کرونا کے مریض اور اموات میں خطرناک حد تک اضافہ، 39 دنوں میں 30,870 نئے کیسز سامنے آ گئے۔ 1 مئی سے 7 جون تک یومیہ شرح میں 6 گنا اضافہ، 39 روز میں 557 افراد جاں بحق۔ 1 مئی سے اب تک یومیہ ہلاکتوں کی تعداد 14.7 ہو چکی۔ محکمہ صحت کی رپورٹ کے مطابق پہلے 1.5 ماہ میں ہلاکتوں میں شرح 2.2 تھی۔ ضلع انتظامیہ کرونا SOPs پر عمل درآمد کے لیے کوشاں۔ اچھرا بازار میں SOPs کی خلاف ورزی پر 24 دکانیں سر بمہر۔ کارروائی AC ماڈل ٹاؤن ذیشان نصر اللہ رانجھا نے کی۔ دکانداروں کو 14,000 روپے کے جرمانے بھی عائد کیے گئے۔ DC دانش افضال کہتے ہیں دکاندار سماجی فاصلہ، سینیٹائزر اور ماسک کا استعمال یقینی بنائیں۔ CCPO لاہور ذوالفقار حمید کا مختلف مارکیٹس کا دورہ۔ مون مارکیٹ میں چیکنگ کے دوران متعدد دکانداروں کو وارننگ۔ ہال روڈ پر کاروباری سرگرمیاں، SOPs پر عمل درآمد۔ فیس ماسک کا استعمال لازمی قرار۔ گاہکوں کے لیے سینیٹائزر بھی رکھے گئے۔ سماجی فاصلہ رکھنے کے لیے نشانات بھی لگائے گئے۔ کرونا وائرس سے بچاؤ اور علاج، یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں پاکستان اور چین کے طبی ماہرین کی مشترکہ ویڈیو کانفرنس۔ کرونا ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ کے پروفیسر محمود شوکت اور پروفیسر جاوید اکرم کی شرکت۔ کرونا کی مربوط مینجمنٹ پر لیکچر دیا گیا۔
بحران پر بحران، عوام پریشان، 2 وقت کی روٹی کا حصول مشکل تر ہو گیا۔ محکمہ خوراک اور فلور ملز ایسوسی ایشن میں ڈیڈ لاک ختم نہ ہو سکا۔ گندم اور آٹے کی قیمتوں میں از خود اضافے سے صورتحال گھمبیر، دکانداروں نے مصنوعی بحران پیدا کر دیا۔ فلور ملز کی جانب سے 20 کلو آٹے کے تھیلے کی نئی قیمت 925 روپے مقرر۔ کئی علاقوں میں آٹے کا 20 کلو والا تھیلا 1000 روپے تک بیچا جانے لگا۔ ڈائریکٹر جنرل خوراک پنجاب واجد علی شاہ کہتے ہیں گندم کی درآمدگی حکومت کا فیصلہ ہے، جلد گندم اور آٹے کی قیمتوں میں استحکام آئے گا۔ بجٹ سے پہلے ہی مہنگائی کا طوفان، چکی آٹا کی قیمت میں 3 روپے کلو اضافہ، قیمت 65 روپے کلو ہو گئی۔ 10 کلو آٹا 650 اور 20 کلو آٹا 1300 روپے میں فروخت۔ دکاندار کہتے ہیں قیمت میں اضافہ گندم مہنگی ہونے پر کیا گیا، خریداری بھی پریشان، بولے آٹا مہنگا ہونے سے مشکلات بھی بڑھ گئی۔ گندم درآمد ہونے سے ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ وزیر اعظم نے وسیع تر ملکی مفاد میں لائق تحسین اقدام اٹھایا۔ کسان کو فصل کی اچھی قیمت ملی، گندم 1400 سے 1600 تک خریدی گئی۔ سینئر وزیر پنجاب عبدالعلیم خان کہتے ہیں گندم درآمد کرنے سے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا فرق ختم، سارا سال گندم وافر ملے گی۔ فلور ملز والے پاکستان بیٹھ کر گندم امپورٹ نہیں کر سکتے۔ حکومت کا ہدف پورا ہونے پر اوپن مارکیٹ میں گندم دستیاب ہوگی۔ ہم اپنے طور پر گندم کا ریٹ مقرر نہیں کر سکتے۔ وفاقی حکومت آٹے اور گندم کا ریٹ مقرر کرتی ہے۔ ضلع انتظامیہ بہت بہتر جانتی ہے کہ اس کے پاس کتنی گندم ہے۔ چیئرمین پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن میاں عاصم رضا کی لاہور نیوز سے گفتگو۔ سستا پیٹرول بدستور نایاب، شہر بھر میں پیٹرول کی قلت برقرار، نجی آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے پمپس بند، شہری پریشان، پیٹرول کی تلاش میں مارے پھرنے لگے۔ پی ایس او کے پمپس پر بوجھ بڑھ گیا، موٹر بائکس اور گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں، پیٹرول کے حصول کے لیے رل گئے۔ حکومت پیٹرول کی دستیابی یقینی بنائے، شہریوں کی دہائیاں۔ نیب میں منی لانڈرنگ کیس کی تحقیقات، صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کل نیب میں پیش ہوں گے۔ مسلم لیگ نون لاہور نے کارکنوں اور رہنماؤں کو نیب آفس پہنچنے کی ہدایت کر دی۔ سروسز ہاسپٹل میں ڈاکٹر سلمان علی افتخار کی ہلاکت، وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کا نوٹس، سیکریٹری صحت بیرسٹر نبیل احمد آوان کو تحقیقات کرنے کا حکم، کہتی ہیں غفلت ثابت ہونے پر ذمہ داروں کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے گی۔ عالمی یوم ماحولیات کے حوالے سے ایف پی سی سی آئی کی طرف سے سیمینار، مشیر وزیر اعظم ملک امین اسلم کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت، کہتے ہیں کلین گرین پاکستان مہم ملک کے 20 شہروں میں کامیابی کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ شہر میں ڈکیتی کی نان سٹاپ وارداتوں کا سلسلہ جاری، نما کوٹ کے علاقے میں موٹر بائک سوار نے گن پوائنٹ پر خواتین کو لوٹ لیا۔ لاہور نیوز نے واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی۔ اور 20 سال بعد جھوٹ کا پلندہ تھما دیا گیا ہے، تمام سوالات کے 15 روز کے اندر جواب جمع کروا دیے، امید ہے میرے ساتھ بھی انصاف کیا جائے گا۔ جسٹس قیوم نے تسلیم کیا کہ انہوں نے کچھ کرکٹرز کے ساتھ رعایت کی، میں نے کبھی کسی کھلاڑی پر نکتہ چینی نہیں کی۔ سابق کرکٹر سلیم ملک کی میڈیا سے گفتگو، کہا نانا بن چکا، اب مجھ پر الزامات ختم ہونے چاہیے۔ عمر اکمل پر 3 سالہ پابندی کو سخت قرار دیا۔